السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ لاسٹ لیکچر میں وی ڈسکسڈ اباؤٹ انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز. اس کی میں نے کنسٹرکشن کی حد تک آپ لوگوں سے باتیں کر لی تھیں. آج آپ کے ساتھ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو باقاعدہ طور پر ڈسکس کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو پچھلے لیکچر سے متعلق چند باتیں ریکال کروا دوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آڈیٹر جب اس اینٹیٹی کے انوائرمنٹ سے متعلق، اس کے انٹرنل کنٹرول سے متعلق انڈرسٹینڈنگز حاصل کر لیتا ہے اور ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے، تو اب وہ ایک پریلیمنری ایویلیویشن کرتا ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کی، اس انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کے ذریعے سے. اینڈ اف دیٹ آڈیٹر سیٹسفائز ہمسیلف کہ جی یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم جو ہے ٹھیک ورک کر رہا ہے، تو سسٹمز آڈٹ اپروچ کے مطابق آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے. اور اگر آڈیٹر اس لیول پر سیٹسفائی نہیں ہوتا تو وہ ایکسٹینسو سبسٹینٹیو ٹیسٹ کے ذریعے سے ویریفیکیشن کرتا ہے اور تب جا کے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے. میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کے فیچرز کیا ہیں. دیکھیے گا اس میں ہے کہ اٹ از یوزڈ ان لارج کمپنی آڈٹس، اٹ از یوزڈ ٹو پلیس ریلائنس آن انٹرنل کنٹرولز، اٹ از یوزڈ ٹو ڈیزائن آڈٹ اپروچ. اور پھر اس کی ڈیفینیشن ہم نے یہ پڑھی تھی کہ این انٹرنل کنٹرول کویسچنئر از اے فارمل اینڈ یوزلی اسٹینڈرڈائزڈ ڈاکیومنٹ which comprises a list of internal controls in existence and highlights any weaknesses. Internal control questionnaire کے objectives سے متعلق ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ سیکھا تھا کہ اس کے ذریعے سے آڈیٹر انٹرنل کنٹرول آف دیٹ اینٹیٹی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اور پھر ایویلویٹ کرتا ہے اس انٹرنل کنٹرول کو، اور پھر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ویکنیسز یا اسٹرینتھس کیا ہیں، تاکہ ان پر بیس کر کے وہ آڈیٹر اپنی آڈٹ اپروچ کو ڈٹرمن کر سکے. اور پھر ہم نے انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو کس طرح سے کنسٹرکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس میں لسٹ آف کنٹرول آبجیکٹیوز بتائے جاتے ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کہ بزنس کنسیڈریشن اسپیسیفک ٹو دا اینٹیٹی کیا ہے، اور پھر یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ جو کویسچنز انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں موجود ہوں گے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیے جائیں کہ کنٹرول آبجیکٹیوز حاصل ہو سکے، جن میں سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہیں، ڈاکیومنٹس کی آتھرائزیشن ہے، فلو آف دا ڈاکیومنٹ ہے، ان کی پراپر ریکارڈنگ ہے، ایکسیس ٹو دا فزیکل ایکسیس ٹو دا ایسٹس ہیں. اب یہ تمام اس کے انٹرنل کنٹرول آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں. اور پھر ایک اور بات ہم نے دیکھی تھی کہ کویسچنز شوڈ بی فریمڈ سچ دیٹ a yes or no answer is given، جس میں کہ اگر نو آنسر آتا ہے تو دیٹ مینز کہ وہاں پر کوئی ویکنیس موجود ہے. سو اب انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کی ساخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا نظر آئے گا، تاکہ ہم پریکٹیکلی یہ بات جان سکیں کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کے ذریعے سے آڈیٹر جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح سے حاصل کرتا ہے. تو دیکھیے گا کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کی لک کچھ یوں ہوگی کہ ہم اس میں واضح کریں گے پریپیئرڈ بائی، کس نے بنایا، ڈیٹ، کب بنایا گیا، کلائنٹ کا نام، ٹائم پیریڈ، کس نے ریویو کیا اس کو، اور ریویو کرنے کی ڈیٹ کیا تھی. اور پھر ٹائٹل آف دا انٹرنل کنٹرول کویسچنئر بتانا بہت ضروری ہے. لائک ہم یہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر پرچیزنگ کے بارے میں کر رہے ہیں، سیلز کے بارے میں کر رہے ہیں، کیش ہینڈلنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں، انوینٹری کے حوالے سے کر رہے ہیں. یہ باتیں ہمیں ٹائٹل کے اندر بتانا ضروری ہے. لائک اب اس انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کا ٹائٹل ہے دا پرچیزنگ سائیکل، اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹیوز بتانے ہوں گے،
پھر بزنس کنسیڈریشن کی طرف ہم آئیں گے, اور پھر کویسچنیئر سٹارٹ ہو جائے گا, تمام کویسچنز اس کے اندر آ جائیں گے. دیکھیے گا کہ یہاں پر پرچیزنگ سائیکل میں ہم نے جو انٹرنل کنٹرول بنایا, کنٹرول آبجیکٹیوز اس کے یہ ہیں کہ وی وانٹ ٹو انشیور دیٹ پرچیز گڈز اور سروسز آر آرڈرڈ انڈر پراپر آتھرائزیشن اینڈ پروسیجر. بغیر آتھرائزیشن کے کوئی بھی آرڈر پلیس نہیں کیا جاتا. یہ ہمارا آبجیکٹو ہے کہ جو پرچیزنگ ہم کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر آتھورائزیشن سے جب آرڈر گزرتا ہے تو اس کے اوپر بیس کر رہی ہیں. نیکسٹ کہ پرچیز گڈس اور سروسز آر اونلی آرڈرڈ ایز نیسسری فار دا پراپر کنڈکٹ آف دا بزنس آپریشنز اینڈ آر آرڈرڈ ٹو سوٹیبل سپلائر. یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے پرچیزنگ کے ریفرنس میں کہ ہم جسے آرڈر کر رہے ہیں وہ سوٹیبل سپلائر ہے, اور آرڈر اس وقت کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. پھر گڈس اور سروسز ریسیوڈ آر effectively inspected for quality, quantity and condition. اور اسی طرح سے invoices and related documentation are properly checked and approved as being valid before being entered as trade payables. ہم خام خواہ میں ٹریڈ پیبلس کو ریکگنائز نہیں کر لیتے, کریڈیٹرس کو ریکگنائز نہیں کر لیتے, بلکہ اس سے پہلے انوائسز پراپرلی اپروو ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کی ریکگنیشن کی طرف جاتے ہیں. یعنی کہ ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہے, ٹرانزیکشن جو ہے وہ تمام ان ڈاکیومنٹس پر بیس کر رہی ہے جو کہ ضروری ہیں, اور پھر ان کی فائنل اپروول کے بعد ریکارڈنگ کے لیے انوائس کو بھیجا جاتا ہے. اور جب ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو پھر ہم پرچیزز کو بھی ڈیبٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ پیبلس کو بھی کریڈٹ کرتے ہیں. اب یہ پرچیزز کا ڈیبٹ ہونا اور ٹریڈ پیبلس کا کریڈٹ ہونا یہ بیس کرتا ہو پراپر اپروول پر, آتھرائزیشن پر. یہ ایک آبجیکٹو ہے. اب نیکسٹ بات آتی ہے بزنس کنسیڈریشنز کی, یعنی کہ کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے یا بنیادی طور پر کون کون سی باتیں موجود ہونا ضروری ہیں کسی بھی ایک سسٹم کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیچر آف دا کمپنیز پرچیزز معلوم ہونا چاہیے. اب ہم انٹرنل کنٹرول کویسچنیئر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, کس سے متعلق؟ پرچیزنگ سائیکل سے متعلق, کہ ہم نے پرچیزنگ جو کرنی ہے اس میں کون کون سی باتیں پوری ہونا ضروری ہیں. آبجیکٹوز بتا دیے. اب اس کے بعد بزنس کنسیڈریشن میں آڈیٹر کو کچھ مزید باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہیں. اب لائک پرچیزنگ تو کئی قسم کی ہو سکتی ہے. را مٹیریل کی پرچیزنگ ہو سکتی ہے, سپلائز آفس سے متعلق جو ہیں, فیکٹری سے متعلق ہیں, شپنگ سپلائز ہیں, پیکنگ سپلائز جو ہوتی ہیں, پیکنگ مٹیریل جو ہوتا ہے ان سے متعلق پرچیزنگ ہو سکتی ہے. پرچیزنگ آف سروسز ہو سکتی ہے, لائک الیکٹریسٹی ہے, اس کو آپ پرچیز کرتے ہیں, اور بے شمار ایسی سروسز ہیں جن کو پرچیز کیا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کے بلز ادا کیے جاتے ہیں سپلائرز کو. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی پرچیزز ہوتی ہیں جس کے بارے میں آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے. پھر دا ایگزسٹینس آف پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ, کہ جو آرڈر پلیس کیا جاتا ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے, ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ رسپانسبل ہے آرڈر پلیس کرنے کے لیے. اسٹور ڈپارٹمنٹ اٹھ کے آرڈر پرچیز کرنے کا جو ہے آرڈر پلیس کر رہا ہے, یا آفس سٹاف کو اگر اسٹیشنری ریکوائرڈ ہے تو وہ خود سے اٹھ کے آفس سپلائز کے لیے آرڈر پلیس کر رہی ہیں, یا شپمنٹ کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پیکنگ مٹیریل ریکوائرڈ ہے تو وہ خود سے آرڈر پرچیز کرنے کا جو ہے وہ پلیس کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا, بلکہ آرڈرنگ جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوگی. ایک پرچیز ڈپارٹمنٹ شوڈ ایگزسٹ. پھر دا کمپنیز پرچیزنگ پالیسی, کہ پرچیزنگ کب کرنی ہے, لیولز کا ڈٹرمن کرنا, میکسیمم لیول, منیمم لیول آف سٹاکس, ری آرڈر کوانٹٹی, پھر بلک میں پرچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیونکہ بلک میں جب پرچیز کریں گے تو ایک ڈسکاؤنٹ ملے گا, لیکن بہرحال ساتھ ہی ساتھ اسٹوریج کاسٹ آپ کو بیئر کرنا پڑے گی. تو یہاں پر پرچیزنگ پالیسی بھی جو ہے وہ اس کی کنسیڈریشن میں ہونا ضروری ہے. پھر سلیکشن آف سپلائرس. اب سلیکشن آف سپلائرس کے ریفرنس میں آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کتنے ایک ہی قسم کی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے سپلائرس موجود ہیں. وہ سپلائرس کا رجسٹر موجود ہوگا.
اب ہر طرح کے سپلائرز کے بارے میں ایک بریف ان کی ہسٹری بتائی گئی ہوگی، وہ کس طرح سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، ان سے کس لیول پر جا کے ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ مانگے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کتنا ٹائم لیتے ہیں سپلائز پہنچانے میں. سو اس قسم کی چیزیں وہ سپلائرز رجسٹر کے اندر موجود ہوں گی. سو یہ بزنس کنسیڈریشنز چند ایک ہیں جس کے بارے میں آڈیٹر انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کے اندر ہی کچھ باتیں لکھ دیا کرتا ہے. اب انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں کویسچنز کس نوعیت کے ہوں گے، جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یس یا نو میں اس کا آنسر ہونا چاہیے. اب دیکھیں میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں انٹرنل کنٹرول کویسچنئر، اور انٹرنل کنٹرول کویسچنئر از پریپیئرڈ بائی دا آڈیٹر. وائی؟ ٹو ایویلویٹ دا انٹرنل کنٹرول سسٹم. اب کیا ضرورت پڑ گئی جی ایویلویشن کی؟ تاکہ اس پر بیس کر کے، اس ایویلویشن پر بیس کر کے، اب اس انٹرنل کنٹرول کو وہ کر رہا ہے نا ایویلویٹ. اب اگر تو وہ انٹرنل کنٹرول صحیح ورک کر رہا ہے تو آڈیٹر اپنی آڈٹ اپروچ ڈیولپ کرے گا اکارڈنگلی، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائے گا، ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں نہیں جائے گا، کنٹرولز کو ٹیسٹ کر لے گا کہ کنٹرولز ٹھیک ٹھیک اسٹیبلش ہوئے. اور اگر انٹرنل کنٹرول کویسچنر پہ بیس کر کے آڈیٹر یہ معلومات حاصل کرتا ہے، یہ ایویلویشن حاصل کرتا ہے کہ دا کنٹرول سسٹم واز ویری ویک، تو وہ وہاں پر پھر اپنی آڈٹ اپروچ ڈیولپ کرے گا کہ یہاں پر تو مجھے جناب ڈیٹیل کے ساتھ ایکسٹینسو ویریفیکیشن اپروچ آف آڈٹ جو ہے وہ اپنانا ہوگی. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کویسچنز کس نوعیت کے ہوں گے. یہ موٹے موٹے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. باقاعدہ ہم اس کو پریکٹیکلی بنایا کرتے ہیں، بڑے وہ ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں جس کے اندر میں آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دکھاؤں گا. پہلے اس کو ڈسکس کر لوں، اس کے بعد آپ کو ایک آڈٹ فرم نے جو ڈیولپ کیا ہوا کویسچنر وہ ایک اوور ویو دوں گا جو کہ آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ دے گا. ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، آڈیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مزید انڈرسٹینڈنگ دے گا کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنر کیا ہوتا ہے اور آڈیٹر کس طرح سے وہاں سے ایویلویشن کرتا ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کی. بہرحال یہ پرچیزنگ سائیکل سے متعلق دیکھیے گا. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں انیشیشن اینڈ آتھرائزیشن کے بارے میں پرچیزنگ کے ریفرنس میں. اب یہ پہلا سوال، لائک آر اسٹینڈرڈ purchase order forms issued showing names of suppliers, quantities ordered and prices, yes or no. اتنی سی بات. یعنی کہ اسٹینڈرڈ پرچیز آرڈر فارم ان کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں، اور پھر ان پرچیز آرڈر فارمز کے اندر سپلائرز کا نام واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. کیا جو پروڈکٹ، جو را مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس آرڈر فارم میں، اس کی پرائسز اور اس کی کوانٹٹی اس آرڈر فارم میں لکھی جاتی ہیں، یس اور نو. اب یہ آڈیٹر پوچھ رہا ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ کے پرسونل سے. دیکھیں نا، آپ اپنے آپ کو آڈیٹر محسوس کریں. آپ جاتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں، ایک اینٹی میں، وہاں پر الگ سے ایک پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے پرچیز آرڈرز بنانا اور سپلائرز کو بھیجنا. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا آپ پرچیز آرڈر بناتے وقت اسٹینڈرڈ فارمیٹ اس پرچیز آرڈر کا فالو کرتے ہیں، یس اور نو؟ کہتا جی یس. کیا اس میں سپلائر کا نام لکھتے ہیں؟ یس. کیا اس میں پرائس اور کوانٹٹی لکھتے ہیں؟ یس. یا کسی جگہ پر نو؟ اگر نو تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول ویکنیس موجود ہے وہاں پر. فالو کر رہے ہیں انٹرنل کنٹرول کویسچنر کے ریفرنس میں آپ نے اس طرح سے باتیں کرنی. نیکسٹ، آر کاپیز آف اسٹینڈرڈ آرڈر فارمز ریٹینڈ آن فائلز، یس اور نو؟ بتاؤ کیا اس کی کاپی، اب پرچیز آرڈر فارم آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فلو چارٹ کے اندر 3 کاپیز دیکھی تھی پرچیز آرڈر فارم کی. اب اس میں ایک تو سپلائر کو بھیج دی جاتی ہے، ایک فائل میں لگا دی جاتی ہے، ایک نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی جاتی ہے. اب پرچیز آرڈر فارم کی کہہ رہا ہے کہ جو کاپیز ہیں کیا ان کو فائل میں ریٹین کیا جا رہا ہے یا نہیں، یس اور نو؟ اگر نہیں ریٹین کیا جا رہا تو بھائی ویکنیس ہے. آپ کو کل کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرچیز آرڈر فارمز پڑے ہوئے ہیں جن کے اگینسٹ ابھی ہماری
سپلائز آنا باقی ہیں, آپ پرچیز آرڈر کر کے بھول چکے ہیں, ادھر سے سپلائر نے بھی آپ کو سپلائز نہیں بھیجی, کچھ دن مہینے گزرنے کے بعد پروڈکشن مینیجر کہتا ہے جناب میں نے تو آپ سے ایک را مٹیریل منگوایا تھا, وہ ابھی تک پہنچ گیا یا نہیں؟ آپ کہتے او ہو وہ تو آیا ہی نہیں ابھی تک, چلو بھائی بھاگ دوڑ ہو گئی شروع, شارٹ پرچیز کرو, جلدی جلدی کرو, وہ کس طریقے سے پروڈکشن نہ رک جائے ہماری, مارا ماری پڑ گئی نا. تو اس کے لیے بہتر نہیں کہ آپ پرچیز آرڈر فارم کو فائل کریں اور اس کا آپ ریویو کرتے رہیں کہ کون کون سے پرچیز آرڈر فارمز جو ہیں وہ ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ان کے اگینسٹ سپلائز. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کنٹرول ہوا نا, اگر آپ فائل نہیں کرتے تو کنٹرول ویکنیس ہوئی. نیکسٹ دیکھیے گا, ہو آتھورائزز آرڈرز اینڈ وٹ آر دیئر اتھارٹی لمٹس, اور پھر یہ کہ آر دا پرسنز ان ابو انڈیپینڈنٹ آف دوز ہو ایشو ریکویزیشن. اب یہ بات آگی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کی, کہ جو شخص آتھورائز کر رہا ہے کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس شخص سے جس نے ریکوزٹ کیا تھا اس میٹیریل کو؟ اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یعنی کہ جس شخص نے ریکوائر کیا تھا اس میٹیریل کو وہی شخص آتھورائز کر رہا ہے پرچیز آرڈر فارم کو, تو ڈیفینیٹلی وہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. اس لیے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہونا ضروری ہے. جس نے ریکوزٹ کیا ہے وہی شخص آتھورائز نہیں کرے گا اس پرچیز آرڈر فارم کو. نیکسٹ دیکھیے, ہم اسی طرح سے کویسچنئر میں کسٹڈی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آر گڈس فرام سپلائرز انسپیکٹڈ آن ارائیول ایز ٹو کوانٹٹی اینڈ کوالٹی. اب یہاں پر یس اور نو, مطلب سارے کویسچنئرز میں آپ یس یا نو یس یا نو آنسر ریکوائر کر رہے ہیں. اب اگر گڈس میٹیریل سپلائز جب آپ کے دروازے پر پہنچتی ہیں آپ ان کو انسپیکٹ نہیں کرتے ان کی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پر آپ کے پرسونل اور سپلائر کے پرسونل آپس میں ملے ہوں گے کہ جی ہم جیسا ہی مال بھیجیں گے بغیر انسپیکشن کے جو ہے اسٹور کروا دینا. اب وہاں پر بھی اگین دو نمبری ہو سکتی ہے. لہذا ہم یہاں پر پوچھتے ہیں, آڈیٹرز یہاں پر ان کے پرسونل سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا انسپیکشن کی جاتی ہے. اب دیکھیں نا, یہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کے ذریعے سے وہ فرض کر لیں سب کا جواب یس میں آ رہا ہے, کوئی نو میں آنسر نہیں ہے. اب آڈیٹر نے کہا جی واہ بھائی واہ بڑا زبردست کنٹرول ہے. کیا آڈیٹر بس کویسچنئر کو فل کروا کر اپنی فائل میں رکھ کے تو اوپینین دے دے گا جناب یہ میں نے کویسچنئر کمپلیٹ کر لیا اور ان کا انٹرنل کنٹرول سسٹم بڑا زبردست ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اب مزید کوئی ایویڈنس حاصل کرنے کی؟ نہیں. اگر بڑا زبردست انٹرنل کنٹرول ہے, اس کویسچنئر کے ذریعے سے آڈیٹر کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ جی انٹرنل کنٹرول سسٹم بہت اچھے طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے, رن کیا جا رہا ہے, تو اب آ کر آڈیٹر ایک ٹیسٹ لگائے گا انٹرنل کنٹرول کے لیول پر کہ آیا میں دیکھوں کہ واقعی انٹرنل کنٹرول موجود ہے یا نہیں. یہ تو کویسچنئر ہے, اس کویسچنئر پر بیس کر کے اگر ہر ایک بات یس ہے, اب وہ پہنچ جائے گا اس انسپیکشن ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پر دیکھے گا جی کہ گڈز آ رہی ہیں, ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے, وہ گڈز ریسیوڈ نوٹ بن رہا ہے اس سٹیج پر یا نہیں بن رہا, کون بنا رہا ہے, آتھورائز کون کر رہا ہے, کوالٹی کون چیک کر رہا ہے, کوانٹٹی کون چیک کر رہا ہے. اب اگر آڈیٹر دیکھتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اب اس کا ریلائنس ہے اوکے جی فائن یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں یس تھی بات وہ واقعی یس ہے. فالو کیا؟ یہ آڈیٹنگ ہو رہی ہے. پر کویسچنئر کو ہم آگے مزید دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ از دا ریسیٹ آف سپلائز ریکارڈیڈ؟ جیسا کہ گڈ ریسیوڈ نوٹ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ جب بھی
گڈز ریسیو ہوتی ہیں تو انسپیکشن ڈپارٹمنٹ گڈز ریسیو نوٹ بنایا کرتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کنٹرول پوائنٹ آف ویو سے. پھر نیکسٹ دیکھ لیجئے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کے حوالے سے کہ آر دیز ریکارڈز پریپیئرڈ بائی اے پرسن انڈیپینڈنٹ آف دوز ریسپانسبل فار آرڈرنگ فنکشن پروسیسنگ اینڈ ریکارڈنگ. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے کہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ضروری ہے. ایک ہی شخص تمام کام پرفارم نہیں کر رہا ہوگا. ریکویزیشن جس کی طرف سے آئی وہ آتھرائزیشن نہیں کر سکتا, انسپیکشن نہیں کر سکتا, ریکارڈنگ نہیں کر سکتا. لہذا یہ چیز آپ نے پوچھ لی کہ کیا یہ ڈیوٹیز سیگریگیٹ کی ہوئی ہیں یا نہیں, یس اور نو. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ریکارڈنگ کے لیول پر کہ آر آل انوائسز ریسیوڈ کمپیئرڈ ود کاپی آرڈرز اینڈ کمپیئر ود گڈز ریسیوڈ نوٹس اینڈ چیکڈ فار پرائسز اینڈ چیکڈ فار کیلکولیشنز ایٹسٹرا. اب آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے. انوائس جب آپ کو ریسیو ہوئی آپ محض اس کو ریسیو کرتے ہی ریکارڈ نہیں کر دیں گے. پرچیز ڈے بک میں آپ نے ریکارڈ کرنا ہے نا انوائس کو, آپ پہلے اس کو کمپلیٹلی چیک کریں گے, اس کے ٹوٹلز چیک کریں گے, اس کی ملٹیپلیکیشنز چیک کریں گے, جو ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا اگری ہوا تھا اور آپ نے پرچیز آرڈر فارم پر اس کو کمیونیکیٹ کیا تھا, جو سیٹلمنٹ ٹرمز اگری ہوئی تھیں, کیا ان کے مطابق ہی آپ کی یہ انوائس بنائی گئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ آلدو ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا, لیکن سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کی موجودگی سیلز ٹیکس کی کیلکولیشن کے لیے ایک اہم ایلیمنٹ ہے. لہذا اس چیز کو بھی اب چیک کریں گے کہ سیلز ٹیکس اس انوائس پر جو کیلکولیٹ ہوا ہے کیا وہ کریکٹ ہے. تو وہ چیزیں آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمام انوائسز جو وصول ہوتی ہیں ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے کاپی آرڈر کے ساتھ, کمپیئر کیا جاتا ہے گڈ ریسیوڈ نوٹ کے ساتھ, ان کو چیک کیا جاتا ہے پرائسز کے اعتبار سے, ان کو چیک کیا جاتا ہے کیلکولیشن کے اعتبار سے یا نہیں. وہ کہتا ہے یس اور نو. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے آر دیز فنکشنز پرفارمڈ بائی اے پرسن انڈیپینڈنٹ آف دوز ریسپانسبل فار آرڈرنگ ریسیٹ کنٹرول اینڈ کسٹڈی آف گڈس وغیرہ. اگین یہاں پر سیگریگیشن آف ڈیوٹی آ گئی. اور پھر ریکارڈنگ کے اعتبار سے ہی آپ کو ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اب اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں, رادر آپ کو یاد دلانے لگا ہوں کنٹرول اکاؤنٹس میں جو آپ نے پڑھا تھا کہ جب آپ گڈس پرچیز کرتے ہیں تو انوائسز کو آپ انڈیویجول سپلائرز کے لیجر میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور کنٹرول اکاؤنٹ میں بھی ان کو پوسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے 1000 نمبر آف سپلائرز ہیں, اب 1000 نمبر آف سپلائرز کے اکاؤنٹس آپ مین لیجر میں تو نہیں بناتے نا. مین لیجر میں ایک آپ کنٹرول اکاؤنٹ بناتے ہیں جسے آپ پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کا نام دے دیتے ہیں, اور انڈیویجول جو بھی سپلائرز کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ پرچیز لیجر الگ سے ایک سبسیڈری بک ہے اس کے اندر آپ نے بنائے ہوتے ہیں. اب کوشچنر آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے کہ آر باٹ لیجر پرسنل انڈیپینڈنٹ آف دوز ریسپانسبل فار اپروونگ انوائسز اینڈ کریڈٹ نوٹس چیک پیمنٹس وغیرہ, اور از دا پرسن مینٹیننگ دا کنٹرول اکاؤنٹ انڈیپینڈنٹ آف دا باٹ لیجر پرسنل. ضروری ہے کہ اب جو باٹ لیجر پرسنل بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ پرچیز لیجر پر انڈیویجول اکاؤنٹس کو جو مینٹین کر رہا ہے, دیٹ پرسن مسٹ بی انڈیپینڈنٹ آف دا پرسن ہو از ریسپانسبل فار posting accounting entries in the main ledger in the control account. Is it so or not? Yes or no? یہ تو بات ہوگی جی انٹرنل کنٹرول کویسچنر کی. میں نے آپ سے ابھی جو انٹرنل کنٹرول کویسچنر ڈسکس کیا اٹ واز اباؤٹ پرچیزنگ. آپ نے پرچیزنگ سسٹم پر انٹرنل کنٹرول کویسچنر دیکھ لیا. ابھی میں آپ کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنل کنٹرول کویسچنر جو ایک آڈٹ فرم کا ڈیزائنڈ ہے وہ گو تھرو کروا رہا ہوں. بالکل بس آپ نے برڈ آئی ویو لینا ہے, کرسری آپ نے ویوز کا لینا ہے, جس میں کہ آپ دیکھیں گے انٹرنل کنٹرول کویسچنرز کی
بھرمار ہے, یعنی کہ ہر ایریا پر کویسچنئر بنا ہوا ہے. پرچیزنگ کیا, سیلنگ کیا, انوینٹری کیا, پے رول کیا. آئیے دیکھتے ہیں. یہ اسی طرح سے کلائنٹ کا نام, پیریڈ, جاب انچارج کون ہے, اور کب آپ نے اس انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو رن کیا, مینیجر کون ہے اس وقت اس آڈٹ ٹیم کا. یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے لکھ دی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر ہے ہمارا. اس میں آرگنائزیشن اسٹرکچر بتایا جاتا ہے, اس کے آبجیکٹیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں شروع میں. پھر پرسنل پالیسیز اینڈ پروسیجرز کے بارے میں. پھر اس کے بعد آپ کو مینجمنٹ کنٹرول میتھڈز کے بارے میں کویسچنز نظر آ رہے ہیں. پھر انٹرنل آڈٹ فنکشنز کے ریفرنس میں کویسچنز ہیں. پھر اکاؤنٹنگ سسٹم کے ریفرنس میں آپ کو کویسچنز نظر آ رہے ہیں. پھر آپ کو پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ریفرنس میں کویسچنز نظر آ رہے ہیں. پھر ریونیو سائیکل کے ریفرنس میں, جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلز آرڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کریڈٹ پالیسیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, شپمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان سب پر کویسچنز بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. بلنگ اینڈ ریکارڈز. پھر کیش ریسیٹس, آپ نے جب اپنے کسٹمر سے کیش ریسیو کرنا ہے تو اس کے اوپر کویسچنرز آپ کو نظر آ رہے ہیں بنے ہوئے. پھر ریکارڈنگ اینڈ کلیکشن کے ریفرنس میں. پھر آپ دیکھیے آپ کو ایکسپینڈیچر سائیکل کے اندر پرچیزنگ اینڈ اکاؤنٹس پیبل, جو ابھی ہم نے کویسچنر دیکھے, اس قسم کے کویسچنز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر پے رول کے ریفرنس میں کویسچنز آ گئے. اب یہ ایک ہی کویسچنر ہے جو ڈیٹیل سے چلتا جا رہا ہے. پے رول کی ڈسبرسمنٹ کے بارے میں. پھر سیگریگیشن آف فنکشنز اینڈ فزیکل سیف گارڈ کے ریفرنس میں. پھر کیش ڈسبرسمنٹ کے ریفرنس میں کویسچنز آپ دیکھ سکتے ہیں کویسچنر میں موجود ہیں. بینک ریکنسلیشن کے ریفرنس میں. انوینٹری کے ریفرنس میں آپ کو کویسچنز نظر آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کو پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے ریفرنس میں کچھ کویسچنرز نظر آ رہے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنر صرف کسی ایک فنکشن کے ریفرنس میں نہیں ہے. آپ نے اس اینٹی میں جو بھی کام ہو رہا ہے, جس پر بھی انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ موجود ہے, اس کے بارے میں آپ نے ایویلویشن حاصل کرنی ہے, اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہاں پر انٹرنل کنٹرول کس طرح کا موجود ہے. وہ آپ نے اپنے کویسچنز ڈیزائن کر لیے اور آڈٹ کلائنٹ سے پوچھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ انٹرنل کنٹرول کویسچنر ہمیں بظاہر بہت ہی ایک سسٹمیٹک اپروچ نظر آ رہی ہے ایویلویٹ کرنے کی اس اینٹی کے انٹرنل کنٹرول کو, لیکن اس پر بھی کچھ کرٹیسزم موجود ہے. لائک کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنرز ریپرزینٹ این اٹیمپٹ ایٹ اے فارملائزڈ systematic approach to the audit of large complex organizations. اور یہ کہ اس انٹرنل کنٹرول کویسچنر کی جو اپروچ ہے, اس کو اپنا کر ہم بہت کمپلیکس کر دیتے ہیں اس ایویلویشن کو, بڑی لینتھی ہو جاتی ہے, بڑی فارمل سی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ there is a danger that internal control questionnaires can provoke too formalized an approach to an assignment, کہ اس کو اب اپروچ کی بجائے ایک اسائنمنٹ سمجھ کے کام کیا جائے گا, بڑا فارملائز ہو گیا سلسلہ, جس سے کہ ہو سکتا ہے ہم وہ آبجیکٹیوز حاصل نہ کر سکیں جو کہ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو ایویلویٹ کرنے کے آبجیکٹیوز تھے. سو ان کرٹیسزم کی موجودگی میں اب ہم ایک اور اپروچ کی طرف جاتے ہیں. یہ اپروچ بھی انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کرنے کی اپروچ ہے. یہ ہے جی انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ. اب انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ یہ
ہم اڈاپٹ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ وہ انٹرنل کنٹرولز جو ہم ڈیزائر کر رہے ہیں وہ پریزنٹ ہیں یا نہیں. اب ایک بڑا الجھن کا سا سلسلہ ہے کہ انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں بھی ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں, انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ میں بھی سر کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہی کچھ دیکھا جاتا ہے. دیکھیے جب ہم انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم انفیکٹ ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پر جہاں پر کہ ہمیں فراڈ یا ایرر متوقع ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی یہاں اس ایریا میں فراڈ ہو سکتا ہے, ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم آل ٹوگیدر انٹرنل کنٹرول سسٹم پر کویسچنئر ڈیولپ نہیں کرتے, بلکہ اس قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ ہائی لائٹ کریں ویک ایریاز کو. اب یہ انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کے کویسچنز کچھ اس طرح کے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اس کویسچن کا آنسر پاتے ہیں فوراً ایک نیا کویسچن جنم لے لیتا ہے, کیونکہ ہمارا ایمفیسس کس بات پر ہے کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فراڈ یا ایرر تو موجود نہیں ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ سپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے فلو چارٹ کو, یعنی کہ فلو چارٹ کی موجودگی اور اس کے فوراً بعد انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ. سو اگر ہم انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ بنا رہے ہیں تو اب انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز نہیں بنیں گے, بلکہ اس سے پہلے ہم نے ایک فلو چارٹ بنایا ہوگا, اور اس فلو چارٹ جیسا کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا سارا ڈیزائن آف دا فلو چارٹ, اس کے بعد ہم پھر انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کی طرف آ جائیں گے. ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کس طرح کی ہوتی ہے, اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے کنٹرول آبجیکٹیوز جیسا کہ ہم نے انٹرنل کنٹرول کویسچنئر میں پڑھے تھے, پھر بزنس کنسیڈریشنز, اور تیسرا حصہ چیک لسٹ کا. اب لائک پرچیزز کے ریفرنس میں ہی ہم دیکھتے ہیں چیک لسٹ کیا ہوگی. ہم نے پرچیزز کے ریفرنس میں انٹرنل کنٹرول کویسچنئر کو بھی دیکھا تھا. اب اس کے اندر ہم نے آرڈرنگ کو ڈیٹیل سے کویسچن کیا, ہم نے ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ کو ڈیٹیل سے کویسچن کیا, ریکارڈنگ کو ڈیٹیل سے کویسچن کیا. اب آپ دیکھیے کہ انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کے اندر اسی پرچیزنگ کے ریفرنس میں ہم کس طرح کے سوال پٹ کرنے جا رہے ہیں. لائک ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا گڈس کین بی پرچیز وداؤٹ اتھارٹی. اب اس کے لیے ہمارے سوال ہوں گے کہ پرچیز ریکوزیشن اینڈ آرڈرز اپروو ہوتے ہیں یا نہیں, لمٹس بائی کرنے کی جو اتھارٹی کی ہیں وہ کتنی ہے آرڈر کے ریفرنس میں, پھر پرچیزنگ سیگریگیٹڈ فرام ریسیونگ, اکاؤنٹس پیبل اینڈ انوینٹری ریکارڈز, اور پھر ان ایشوڈ آرڈرز سیف گارڈیڈ اگینسٹ لاسز. اس قسم کے کویسچنس کے ذریعے سے اب ہم حاصل کر رہے ہیں یہ نالج کہ کیا آرڈرنگ کے بغیر بھی پرچیزنگ ہو سکتی ہے یا نہیں. اب اسی طرح سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کین لائبلٹیز بی انکرڈ آلدو گڈس ناٹ ریسیوڈ. اب یہ بات بھی آپ دیکھیں ہم نے فلو چارٹ میں اس چیز کو کور کیا تھا کہ لائبلٹیز ریکارڈ کرنے کے لیے کنٹرول اکاؤنٹ میں بھی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور سبسیڈری لیجرز میں بھی ریکارڈنگ کی جاتی ہے. اب کیا یہ ممکن ہے کہ ہم انوائس تو ریکارڈ کر لیں, اس کی لائبلٹی کو تو ریکگنائز کر لیں, لیکن گڈز ہی وصول نہ ہوئی ہوں. اب یہاں پر فلو چارٹ نے جو بات ہمیں بتائی کہ جی لائبلٹیز ریکارڈ کی جاتی ہیں جب گڈز ریسیو ہو جاتی ہیں, وہ فلو ہم نے دیکھا تھا. اب اس کو انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کس طرح سے کویسچنس کے ذریعے کور کر رہی ہے. اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ریسیونگ پرسونل اور جو اکاؤنٹس پیبل اور انوینٹری کو ریکارڈ کر رہے ہیں پرسونل, کیا وہ الگ ہیں یا نہیں. اب یہاں پر اگر
ریسیونگ پرسنل یعنی کہ جس نے گڈز ریسیو کرنی ہے اور جس نے ریکارڈ کرنی ہے وہ اگر ایک ہی شخص ہے پھر تو ممکن ہے کہ یہاں فراڈ ہو جائے گا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ میں زیادہ ایمفیسائز کس بات پر کرتے ہیں کہ فراڈ کے چانسز تو نہیں ہے اس میں. اب اگر یہ سیگریگیشن نہیں ہے ڈیوٹیز کی کہ جو شخص ریسیو کر رہا ہے وہی شخص لائبلٹی کو ریکگنائز کر رہا ہے, تو یہاں پر ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ اس نے ریسیو نہ کیا ہو اور وہ ریکگنائز کر لے لائبلٹی کو. جسٹ سپلائر کے ساتھ ایک اس کی معاملات طے ہو گئے, کولیوڈ کر لیا بات کو, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ مال بے شک بعد میں بھیج دینا, میں آپ کی لائبلٹی یہاں پر ریکارڈ کر دیتا ہوں, آپ کو ود ان اے ویک پیمنٹ بھی ہو جائے گی, اور ہماری کتابیں بتا رہی ہوں گی کہ جی آپ کی لائبلٹی ہم پر اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے, ہماری اوبلیگیشن ہے, لہٰذا آپ کو پیمنٹ ہم کر دیں گے, آپ بے شک 15 دن کے بعد چیزیں بھیج دیجیے گا. اب بتائیے یہاں پر فراڈ ہو گیا یا نہیں؟ لہذا اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا گڈس کو ریسیو کرنے والا اور کریڈیٹرز یعنی کہ ٹریڈ پیبلز کو ریکگنائز کرنے والا یہ دونوں شخص ایک ہیں یا مختلف ہیں. اور پھر اسی بات پر ہم ایک اور چیک لگاتے ہیں کہ کیا تمام گڈس آر پاسڈ ڈائریکٹلی ٹو اسٹور, کہ ایسا تو نہیں کہ اسٹور کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور گڈس جو ریسیو ہو رہی ہیں ڈائریکٹلی وہ ورک شاپ میں بھیجی جا رہی ہیں. اگر اسٹور ڈپارٹمنٹ درمیان میں موجود ہوگا تو پراپرلی وہ اسٹور میں پہلے ریسیو ہوں گی, وہاں سے ایشو ہوں گی, وہ ڈاکومنٹس درمیان میں آ جائیں گے, اس فراڈ کے چانسز نہیں رہیں گے کہ جی گڈس تو اسٹور میں ریسیو ہی نہیں ہوئی اور ڈائریکٹلی لائبلٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی. لہٰذا اسٹور کو بھی آپ درمیان میں لے کر آئیں گے. اب یہاں پر آپ ایک چیک لسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے, کیا یہ ہو رہے ہیں یا نہیں. آپ چیک لسٹ کے ذریعے سے ان ایریاز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں جن ایریاز میں فراڈ کے چانسز موجود ہیں. اسی طرح کی آپ پیبلز کی جو پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ریفرنس میں دیکھیے چیک لسٹ کیا ہوگی. مثلا وہاں پر سوال ابھرتا ہے کہ کین پیمنٹس بی میڈ اف ناٹ پراپرلی سپورٹڈ, یعنی کہ ہم نے پیمنٹس جو کرنی ہے وہ لائبلٹیز ریکگنائز اگر ہوئی ہوں گی تو کرنی ہے, اور وہ لائبلٹیز شوڈ بی سپورٹڈ بائی دا انوائسز, دا ڈاکیومینٹس. اب دیکھیں انہی ڈاکیومینٹس پر بیس کر کے ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ پیمنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ دلائے گی یا نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ارلی پیمنٹ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جسے سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں. تو اگر وہ پیمنٹ ہمیں ڈسکاؤنٹ دلائے گی تو ہم اس کی ایک دیکھتے ہیں پریکٹیکل سی بات کہ کیا یہ ڈسکاؤنٹ لینا ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ فائنینشیل مینجمنٹ کی ایک بات آ جاتی ہے کریڈیٹرز کنٹرول کے ریفرنس میں. بہرحال ہم آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جب پیمنٹ کرنی ہے تو ہم ایک چیک لسٹ ڈٹرمن کرتے ہیں جس میں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیمنٹس ہیں وہ سپورٹڈ بائی دا انوائسز اور بائی دا ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں. اب ان ڈاکومنٹس کے اندر فردر ہم چند ایک باتیں چیک لسٹ کے طور پر ڈیولپ کر لیں گے. فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کہ ڈسکاؤنٹس لیے گئے یا نہیں, پھر ہم دیکھیں گے کنٹرول اوور انوائسز بیفور ویلیڈیٹنگ کمپلیٹ ہے یا نہیں, پھر چیکس سگنیٹریز انڈیپینڈنٹ ہیں آف پرچیزنگ ریسیونگ اکاؤنٹس پیبل اینڈ چیکس پریپریشن کے ریفرنس میں, پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ سگنیٹریز جو ہیں وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس کو ایگزامن کرتے ہیں پراپرلی یا نہیں, اور ان ڈاکومنٹس کی کمپلیٹنس کو بھی وہ چیک کرتے ہیں یا نہیں, اور پھر اس چیز کا کنٹرول بھی دیکھیں گے جہاں پر صرف ایک سگنیچرز ریکوائرڈ ہیں. اس طرح کی بے شمار چیک لسٹ جو ہیں وہ ہم پیمنٹ کی سٹیج پر دیکھ رہے ہوں گے. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پوری چیک لسٹ موجود ہوگی, آپ اس کو تسلی کے ساتھ پڑھیے گا اور یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے جب کسی بھی کنٹرول کو ایویلیویٹ کرنا ہے
تو وہاں پر ہمیں باقاعدہ طور پر ایک پروفیشنل سکیپٹسزم شو کرنا ہوگا. ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جی فراڈ ہونے کے چانسز ہیں, فراڈ ہو سکتا ہے. اب انہی فراڈ سے تو ہم نے اس آڈٹ کلائنٹ کو بچانا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم پھر اپنے انٹرنل کنٹرول کویسچنرز یا انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر ایک ڈیٹرنٹ موجود ہو کہ یہ آڈٹ کرنے کے لیے جو ٹیم آئی ہے یہ بہرحال ہمیں پکڑے گی ان سٹیج پر. اب جب یہ ڈیٹرنٹ موجود ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ پرسونل اس قسم کی پریکٹس سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے. بہرحال ہم آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ بات میں پہلے ہی آپ کو آج کے لیکچر کی آغاز میں بتا چکا کہ آڈیٹر کا انفیکٹ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرے, سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرے, جس پر بیس کر کے وہ ریزنیبل ایشورنس کے ہوتے ہوئے آڈٹ اوپینین فارم کرے. اب یہاں پر جو اس نے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہے, وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس جو حاصل کرنا ہے, اس کے لیے اس کی ایک آڈٹ اپروچ کا ڈیولپ ہونا ضروری ہے. اب آڈٹ اپروچ یہ ہے کہ وہ انٹرنل کنٹرول پر ریلائی کرے یا نہ کرے. اب انٹرنل کنٹرول پر ریلائی کرے یا نہ کرے, اس کے لیے وہ انٹرنل کنٹرول کویسچنرز کے ذریعے سے ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے اس اینٹی کے انٹرنل کنٹرولز کو, یا انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ کے ذریعے سے وہ ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے انٹرنل کنٹرول کو. اب اگر تو اس آڈیٹر کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس اینٹی میں انٹرنل کنٹرول موجود ہے اور ٹھیک طریقے سے مانیٹر ہو رہا ہے, یعنی کہ انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ ٹھیک طریقے سے اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے, تو آڈیٹر اپنے آڈٹ پروسیجرز کو اکارڈنگلی ڈیزائن کر لیتا ہے. اور وہ ڈیزائننگ کیا ہے کہ یہاں پر وہ ٹیسٹ آف کنٹرولز لگاتا ہے, یعنی کہ اب وہ ڈیٹیلز کو چیک نہیں کرے گا, ٹرانزیکشنز کو ویریفائی نہیں کرے گا, اکاؤنٹ بیلنسز کو ویریفائی نہیں کرے گا, ڈسکلوجرز کو ویریفائی نہیں کرے گا, بلکہ وہ یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرولز لگائے گا, کمپلائنس کو چیک کرے گا کہ کیا واقعی اس انٹرنل کنٹرول جس پر کہ اس کا ریلائنس بن گیا اس کے مطابق اس آرگنائزیشن میں اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے. وہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرولز آئیں گے, اور اگر اس کا ریلائنس نہیں بیٹھتا اس انٹرنل کنٹرول پر, تو وہ پھر اپنی آڈٹ اپروچ کو ایکسٹینسو کر لیتا ہے, ویریفیکیشنز کرتا ہے ڈیٹیلز کی, ٹرانزیکشن لیول پہ جاتا ہے, وہ اکاؤنٹ بیلنسز کو چیک کرتا ہے, یعنی کہ اپنی آڈٹ اپروچ میں اب وہ ایکسٹینسو ہو جاتا ہے ویریفیکیشن کے لیول پر. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر کہ آڈیٹر نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اب وہ کس اپروچ پر چلے گا. سو ہمارے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی یہی اپروچز سے متعلق بات چیت کی جائے گی, جس میں ہم ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینٹیو ٹیسٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.